نادیہ کا ہی میسج آیا تھا۔ ارم اس کا میسج پڑھتے جیسے آگ میں چلنا شروع ہوئی۔ کیا بدتمیزی ہے! اس سے پہلے وہ پچھلے میسج کو پڑھتی ایمان کی داڑھ اور اچانک سے اس کے فون آتے جھپٹنے پر ڈرتی پیچھے کو کھسکی۔ وہ نادیہ کا میسج پڑھتے تیزی سے ٹائپ کرتے اس کو جواب دے گا، ساتھ ہی ہونہار نظروں سے ارم کو گھورا۔ اس کے ماں باپ کیا سوچ چکے تھے جو اس کو اب ہسپتال میں بھی تمہارے ساتھ جانا ہے؟ بہت ہو گیا، اب مزید میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم کوئی اس کے نوکر ہو جو وہ تمہیں کال بے کال اور میسج کر ہی ہے؟ تمہیں یہ سب کچھ بند کرنا ہوگا۔ نہیں کوئی وہ انگلی اٹھاتے پھنکاری تو ماں نے فون بیڈ پر رکھتے سینے پر ہاتھ باندھتے۔ نہیں تو تم کیا؟ وہ ویسے ہی اس کی طرف دم بڑھا گیا۔ وہ ڈرتے پیچھے ہوئی تھی جبکہ آنکھوں سے آنسو بھی گرے تھے۔ تم جانتے ہو وہ تمہیں چاہتی ہے، تم جان بوجھ کر اس کو ہمارے درمیان لا رہے ہو۔ وہ سو سو کرتی بات کا موضوع بدلنا شروع ہوئی۔ اپنی یہ بکواس باتیں بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ، اگر میں سب کچھ بند نہ کروں تو تم کیا کرو گی؟ وہ اس کو دیوار کے ساتھ چپکتے دیکھ غصے سے دونوں ہاتھ زور سے دیوار پہ مارتے ہلکی آواز میں گڑایا، گھر چھوڑ کر گاؤں چلی جاؤں گی۔ وہ لڑکھڑاتے الفاظ میں مشکل سے یہ کہہ پائی تھی، اچھا گھر چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایسے کرو نا میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، اس راستے پر چلو نا جس سے واپسی کے سارے راستے بند ہو جائے۔ وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ کو چباتے بولا۔ ارم اس کے الفاظ کا اچھے سے مطلب سمجھی تھی، جبکہ وہ یقینی سے اس کو دیکھا تھا کہ وہ طلاق کی بات اتنی آسانی سے بول گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے یقینی کے آنسو گرے تھے۔ اگلی بار مجھے دھمکی مت دینا۔ وہ اس کی بازو کو اپنے 7 ہاتھوں میں دبوچتے دبی آواز میں بھنکارا، اگر پھر کبھی یہ بکواس باتیں کی تو ٹانگیں توڑ کر اسی کمرے میں بٹھا دوں گا۔ مجھے سخت نفرت ایسے بنا کسی وجہ سے تماشا لگانے والوں سے۔ خیال رکھنا مائی وائف۔ وہ ایک دم سے نارمل ہوتے اس کا بازو سہلاتے ساتھ ہی ماتھے پر لب رکھتے گیا۔ ارم تو اس کی طلاق والی بات پہ ہی ساکت ہو گئی تھی۔ وہ کیسے یہ الفاظ اس کو بول سکتا تھا؟ ارم کو جیسے مان کی محبت پہ شک ہوئی کہ کیا وہ محبت نہیں کرتا۔ وہ ویسے ہی نیچے بیٹھتی زور زور سے رونا شروع ہوئی۔ لاہور کیا سچ میں برہان ہور کا بھائی ہے؟ وہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں؟ یقین نہیں آ رہا۔ علی بے یقینی سے زر کو دیکھتے ساتھ ہی ایان کو دیکھا جو خاموش تھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ برہان میرے چاچو کا بیٹا ہے، پریشے کا بھائی۔ زر نے بھی اپنی حیرانگی ظاہر کی، تمہیں کس نے یہ سب کچھ بتایا اور کیا جانتے ہو؟ ایان نے جانچتی نظروں سے زر کو مخاطب کیا۔ جب تمہیں چور میں گھر گیا تو سہان بھائی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہ کافی پریشان تھے تو بس پھر انہوں نے بتایا کہ سب کچھ ہوا۔ زر نے آرام سے بتاتے ایان کو دیکھا، چلو پھر ملتے ہیں۔ ایان حیا کو سیڑھی سے اوپر جاتے دیکھ اٹھتے سب سے اجازت لیتے آگے بڑھا۔ برہان کے لیے سب کچھ قبول کرنا آسان نہیں ہوگا، علی نے افسردگی سے چہرہ بناتے بولا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ کسی کو بھی کچھ بھی کہے بنا میرپور چلا گیا۔ اللہ ہی جانتا ہے اس کے دماغ میں کیا پک رہا ہے۔ زر نے تفصیل سے بتاتے سب کو آگاہ کیا۔ چلو ایک بات کی خوشی ہوئی مجھے کہ حور اور برہان تو پہلے ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، بہن بھائی کا رشتہ تو ویسے بھی ان میں قائم تھا۔ حور تو بہت خوش ہوگی، عاشی نے بھی اتنا کہتے اپنا حصہ ڈالا۔ ہاں حور کافی خوش ہے، وہ میرپور کے لیے چلی گئی ہے، سہان بھائی اس کو برہان کے پاس لے گئے ہیں۔ زر نے بھی ہلکے سے مسکراتے گویا ہوا، ہائے کیسی ہو؟ حیا جو بھی کلاس میں داخل ہوئی تھی انار کو میسج کر گئی تھی کہ وہ یونی آئی اس کو بات کرنی۔ ایان کی اچانک سے آواز سن پلٹی۔ حیا کو پتہ لگ چکا تھا کہ انار کی دشمنی سلطان شاہ لوگوں کے ساتھ نکل آئی ہے۔ وہ اپنے باپ کو آزاد کرانے کے لیے سلطان شاہ پر کیس درج کروانے والی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حیا نے اس کو ملنے بلایا تاکہ اس کو سمجھا سکے کہ داتا بخش ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ہائے، وہ اس کو مسکراتے دیکھ تھوڑی سی حیران ہوئی تھی جبکہ ہلکے پھلکے انداز میں جواب پاس کیا، مجھے مس کر ہی تھی۔
وہ منحوس اور شرارت سے اس کو بے تکا سوال پوچھ گا۔ حیا کو تو یہ سوال اس وقت بے تکا ہی لگا تھا، میں تمہیں مس کیوں کروں گی؟ وہ بھی بنا سوچے جواب دیتے ساتھ ہی شانے اچکا کہ حیا، تم میرے دل میں بس چکی ہو۔ اگر تم میرے دل میں ہو تو تمہیں بھی میرا خیال رکھنا ہوگا۔ کس بات کا خوف ہے تمہارے دل میں؟ کھل کر بات کرو مجھے۔ ایان حدوث نظم میں اس کو رکھتے سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ میں جو کہوں گی تم کون سا اس کو سنجیدگی سے سنتے عمل کرنے والے ہو؟ تم کہو تو صحیح، ہر مسئلہ حل کر دوں گا۔ وہ ویسے اس کو نظم میں قید رکھتے بولا، عابد سے شادی کر لو، میں کسی بھی طرح اس شادی کو روک نہیں سکتی۔ تم میرے دل کا حال جاننا چاہتے ہو نا؟ وہ نم بڑی آواز میں بولے، ہاں بہت چاہ ہے تمہیں تمہاری محبت میں ملتان تک پہنچ گئی۔ میں نے پہلی بار تمہاری پک عائد کے فون میں دیکھی تھی 3 سال پہلے، تب تم میں دیکھا۔ میں نہیں جانتی کیسا اپنا دل تم پر ہٹ گئی۔ یہ سچ میں چاہتی تھی کہ تم مجھے چاہو۔ جب تمہیں یہاں جونی میں دیکھا تو میرا دل بے انتہا خوش ہوا۔ تمہیں مزید تانگ نہیں کرنا چاہتی تھی، صرف اتنی خواہش دل میں اٹھی کہ تم مجھے خود چاہو اور اپنی محبت کا اظہار کرو۔ کیا غلط خیال تھا میرا، مگر افسوس تم نے مجھے چھوڑ کر عابد کو پسند کر دیا۔ جانتے اس ویلنٹائن ڈے پر تمہیں اپنے دل کی بات بتانے والی تھی، تمہیں سچ بتانے آئی تھی، لیکن پوری یونی کے سامنے عابد کا تمہیں اظہار کرنا، اس کے اظہار کو قبول کرنا مجھ سے میری ہر خوشی چھین گیا۔ بہت تڑپی تھی میں، بہت روئی بھی تھی، دل کسی بھی طرح یہ ماننا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب خود پر قابو پا لیا۔ میں نہیں چاہتی عابد اس در سے گزرے۔ بھول جا مجھے اور عابد سے شادی کر، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے بیگ لیتے آگے بڑھے۔ ایان نے دور تک اس کو جاتے دیکھا تھا، تبھی وہ ایک فیصلے پر پہنچا تھا۔ فیصل شاہ، اس داتا بخش کا کیا کرنا ہے؟ اور تم ایسے اچانک لاہور کیوں چلے گئے ہو؟ وقار شیرازی فون کے پار سے ہی ایک ساتھ بولا، یار میری مجبوری ہے، جمال سے مجھے ملنا ہے، میں ایسے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چاہے جیسے بھی وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی یہ ناراضگی سہ نہیں پا رہا۔ فیصل شاہ جو یونی کے گیٹ تک پہنچا تھا گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ وقار شیرازی کی کال آتے دیکھ اٹھا گیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے اپنے بیٹے والا مسئلہ حل کر لے، پھر اس داتا بخش کا کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ وقار شیرازی فیصل شاہ کی باتیں سن آرام سے بولا تھا، پریشے تم ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ زر جو تقریباً اس کے پیچھے بھاگتے آیا تھا، اس کو منہ پھلائے دور کھڑے ہوتے دیکھ حیران ہوا۔ ارے یار، ناراضگی کی وجہ تو بتاؤ۔ زر ایک قدم اٹھاتے اس کے سامنے گیا۔ تم اچھے انسان نہیں ہو، میری آپی نے مجھے تم سے دور رہنے کا بولا ہے، اگر اس نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں دیکھا تو مار دے گی مجھے۔ پریشے بچوں کی طرح منہ بناتے ساتھ ہی نظریں ادھر ادھر گھما گئی کہ کہیں اس کی بہن ہی نہ آ جائے۔ ویسے کیوں کہہ رہی ہے؟ زر حیران ہوا تھا، جبکہ ساتھ ہی پریشے کو دیکھا، تم جاؤ، مجھے بات نہیں کرنی، اب میرے پیچھے مت آنا۔ وہ گھورتے ساتھ ہی بھاگی تھی۔ پریشے زر نے ہانک لگائی تھی، وہ بھاگتے بھاگتے سرسی سا پیچھے دے گئی، تبھی وہ کسی سے زور سے ٹکرائی، ہاتھ میں پکڑی سبھی کتابیں نیچے زمین پر گری تھی۔ آئی ایم سوری جمال، جو اچانک سے اس نادان سی لڑکی سے ٹکرایا تھا، فوراً سے نیچے بیٹھتے سوری کہا۔ پریشے بچوں کی طرح منہ بسورتے ساتھ ہی آنکھوں کو چھوٹا کرتی گھورنا شروع ہوئی۔ جمال نے جیسے ہی نظریں اوپر اٹھائی، اس کا چہرہ دیکھ خود بخود ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ بائی، میں کوئی جوکر جو تم ایسے ہنس رہے ہو؟ وہ اپنی کتابیں جمال کے ہاتھوں سے کھینتی بیٹھے سے کھڑی ہوئی۔ جمال اس کے منہ سے بائی سن حیرانگی سے ہنسا تھا، تبھی پریشے ایک قدم آگے بڑھی۔ اسی پل پریشے نے تھر تھر کانپنا شروع ہوئی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے جیسے خود بخود ہی بھیگی۔ وہ فیصل شاہ کو دیکھ ساکت سی گھبرا اٹھی، ہاتھ میں پکڑی بک سے زمین پر گری تو جمال جو جانے لگا تھا، اچانک سے اس کے ایسے بت بند کھڑے ہونے پر اس کے قریب ہوا۔ اس کا چہرہ خوف سے طاری پوری طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جمال اس کی حالت کو غیر ہوتے دیکھ قریب ہوا۔ وہ ہول سے چور ہوتی پوری طرح شاک ہو چکی تھی، اس کے سر میں جیسے درد اٹھا تھا۔ زر بھی جمال کو واپس سے پریشے کے قریب جاتے دیکھ لبکا،
تبھی پریشے کامتی جمال کی باہوں میں گری پریشے زر بھی اس کے قریب آیا تھا، جبکہ بنا دیر کی جمال کی باہوں میں گری پریشے کو گود میں اٹھایا۔ جمال ساکت جبکہ زر کو لیتے وہ تیزی سے گاڑی میں سوار ہوئے۔ زر اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مسلو۔ جمال جو بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا پیچھے زر کو پریشے کے ہمراہ دیکھ بولا تو زر گھبرایا سا تیزی سے ہاتھ مسلنا شروع ہوا۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ زر جو گھبرایا سا چکر کاٹنا شروع ہوا تھا جمال کے سوال بار سار ہلا گیا۔ میرے خیال سے تمہیں اس کے گھر فون کرتے بتانا چاہیے، جمال زر کو کہتے ساتھ ہی روم میں جاتے ڈاکٹر کو دیکھنا شروع ہوا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ پریشے ٹھیک تو ہے؟ ان لوگوں کو ہسپتال میں آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ زر ڈاکٹر کو روم سے آتے دیکھ تیزی سے پوچھ گیا۔ دیکھیے ان کو گہرا کوئی صدمہ شاک لگا ہے، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کی حالت مزید بگڑتی جا رہی ہے، دعا کریں ان کے لیے۔ ڈاکٹر اتنا بولتے آگے بڑھا تو زر کو لگا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ جمال بھی اس کی حالت دیکھ حیران تھا۔ زر مجھے بتاؤ اس لڑکی کے گھر والوں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ جمال اس کی حالت دیکھ سمجھ چکا تھا کہ اس کے دل کا معاملہ ہے، اس لیے فون نکالتے پریشے کے گھر والوں کا پوچھا۔ وہ بے ترتیب سا ہوتا ایک نظر جمال کو دیکھا، انار کا نمبر ملاتے جمال کو فون پکڑا گیا۔ کیا ہوا میری بہن کو؟ انار جو ہسپتال پہنچ چکی تھی، نرس کو بازو سے پکڑتے روتے چہرے سے پوچھا۔ دیکھیے آپ انار کچھ نہیں ہوا پریشے کو، چلو وہاں وہ دیکھو۔ زر لوگ حیا جو انار کے ساتھ ہی آئی تھی اس کو سامنے زر کا چہرہ جھکائے دیکھ بولی۔ انار تیزی سے اس طرف لپکی۔ میٹ بوٹ میرے خیال سے شاید تمہیں آئے سے بات نہیں کرنی چاہیے، میں خود آئے سے پوچھ لوں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ملاقات برہان سے ہو گئی ہے؟ اکرام سہان کو دادا بخش کی کہیں باتیں چھوڑنے کو ساتھ ہی برہان کا پوچھ یا نہیں؟ ابھی تو میری کوئی بات نہیں ہوئی، وہ گھر پر آیا ہی نہیں۔ ویسے بھی چاچو میں حور کو لے کر سیدھا بڑی حویلی گاؤں آیا ہوں، ابھی آیت لوگوں کی طرف نہیں گئے۔ سہان نے تفصیل سے آگاہ کیا تھی کہ شاہ پہلے تم برہان کو دیکھ لو، اس کا دماغ کیا کہہ رہا ہے جاننا بہت ضروری ہے، اور ایک بات برہان کی سیکیورٹی مزید بڑھا دو، مراد کا بیٹا ہے، یہ بات پورے میر پور میں پھیل جائے گی۔ اکرام نے لگے ہاتھ یہ بات بھی کرتے سہان کو چاروں اطراف نظریں کھول الرٹ ہونے کا بول کہہ دیا تھا۔ چلیے پھر میں دیکھتا ہوں، سہان اتنا کہتے فون رکھ گیا۔ کیسی ہے شہزادی؟ سہان جو کافی دیر سے برہان کو کال کر رہا تھا مایوس ہوتے اب کے کال آیت کو کی۔ چونکہ وہ فون پک نہیں کر رہا تھا۔ میں ٹھیک سہان، تم لوگ جہاں کیوں نہیں آئے؟ آیت جو کچن میں آٹا گوندھی تھی فون اسپیکر پر ڈالتے ہی سہان سے سوال پوچھ کی آئیں گے، پہلے سوچا کہ کچھ دن ان کو یہاں کا موسم انجوائے کرنے دوں، گاؤں کے ماحول سے ایک الگ ہی مزہ ہے۔ سہان جو لان میں ٹہلا تھا فضا کو دیکھ لمبا سانس بھرتے گویا مہنوس لب جوڑے ہی ہنکارا بڑھ گئی۔ شہزادی مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا، سمجھ نہیں آ رہا بات کہاں سے شروع کروں۔ سہان جو پوچھنا چاہتا تھا اس نے اکرام کی بات پر توجہ دینے کے بجائے ایسے کہنا چاہا جیسے ابھی بے فکر ہوگا، باقی باتیں کرے جو دل میں چل رہا ہے وہ بھی پوچھ لو۔ آیت جو آٹا گوندھ چکی تھی آٹے کو مناسب ڈبے میں ڈالتے فریج میں رکھنے گئی۔ شہزادی ماضی میں 8 سال پہلے اس رات وہ بولتے بولتے ٹھہرا، جبکہ اس کے الفاظ سن آیت بھی ٹھڑکی، وہی وہ جم سی گئی۔ دادا بخش اس رات کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اس نے خود سب کے سامنے کہا چاچو کو کہ تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ سہان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہاں سے بات شروع کرے، اس لیے جیسے بھی الفاظ زبان پر آئے کہتا چلا گیا۔ دادا بخش، آیت کی سانس جیسے تھمی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ آیت کی آواز یکدم گھبرائی۔ سہان نے اچھے سے اس کی آواز سے اندازہ لگاتے سمجھا کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ تم جانتی ہو آیت، کیا جانتی ہو تم؟ اور وہ کیا جانتا ہے؟ سہان جو پہلے الجھا ہوا تھا اب کی بہت سنجیدگی سے پوچھا، وہ اس رات کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ سہان نے تیزی سے اگلا سوال پوچھا۔ آیت کے ماتھے پر چند پسینے کی بوندیں ابھری تھی، وہ مشکل سے تھوک نکلتے ماتھے کو ہاتھ کی مدد سے صاف کر گئی۔ کبھی کسی کے نظر نے اس کو غور سے دیکھا تھا، وہ انجان تھی ان نظروں سے، مگر برہان سب کچھ سن واپس مڑا۔ مجھے نہیں پتا، وہ دو ٹوک بولتی کال کاٹ گئی۔ شہزادی سہان فون پر پکارتا رہ گیا، وہ جا چکی تھی، اس کا مطلب وہ کچھ بہت گہرا جانتا ہے۔ سہان کو آیت کی آواز سے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، وہ سوچ میں پڑ چکا تھا۔ دادا بخش پکڑا گیا۔ آیت نے جلدی سے
ہاتھ دھوئے تھے اور فون اٹھاتے کچن سے نکلی۔ رات گہری ہو چکی تھی، وہ کھانا بنا چکی تھی، مگر دھیان ابھی بھی صحن کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ پوری طرح گھبرائی پڑی تھی۔ کتنی ہی بار آیت نے دادا بخش کے نمبر پر کال ملائی تھی، لیکن نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ انار کو بھی کئی کال کر چکی تھی، اس کا نمبر بھی آپ ہی جا رہا تھا۔ آیت جانتی تھی کہ انار دادا بخش کی بیٹی ہے۔ اس سے پہلے وہ پھر سے کال ملاتی، گاڑیوں کی آواز سن کھڑکی سے باہر جھانکا۔ برہان نے اس کو گاڑی سے نکلتے دیکھ خوش ہوئی، تبھی فون نے رنگ کی۔ آیت نے فوراً سے کال پک کی۔ انار کہاں ہو تم؟ میں کب سے کال کر رہی تھی۔ جیسے ہی کال پک ہوئی، آیت نے تیزی سے پوچھا۔ آیت انار جو رو رہی تھی اس کو آواز سن پریشان ہوئی۔ انار تم رو رہی ہو، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آیت کا دل بھی جیسے پریشان ہوا تھا۔ وہ گھبرائی آواز میں ہامتے بولی، جیسے وہ ابھی کہیں سے بھاگ کر آئی ہو۔ پریشے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ابا بھی لاپتہ۔ انار روتے مشکل سے بول پائی تھی۔ کیا ہوا پریشے کو؟ آیت پریشے کا سن فکر سے سبزار کر گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتہ آیت، میری بات سنو، میرے ابا کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ پہلے سلطان شاہ نے ان کو اپنی قید میں رکھا، ابھی کہہ رہے ہیں کہ کسی اور نے ان کو باندی بنا لی ہے۔ جب یہ ملی ہے کہ خبر میرپور میں ہی ہے تو کسی طرح پتہ لگا میرے ابا کا۔ نار اپنے آنسو صاف کرتے بولی تو آیت اتنا کچھ سن پریشانی میں گری۔ ٹھیک ہے، تو اپنا پریشے کا خیال رکھ، میں کچھ کرتی ہوں۔ آج جو اپنے دھیان میں فون پر مصروف تھے، اچانک سے مڑتے دیکھا تو برہان آرام سے ڈور کے ساتھ لگے سینے پر ہاتھ باندھے اس کو ہی غور سے دیکھ اور سن رہا تھا۔ آیت انار کو کہتے ساتھ ہی فون کاٹ گئی۔ وہ ہلکی سے مسکان چہرے پر سجاتے فون ٹیبل پر رکھتے برہان کی طرف گئی، جو ہنوز اسی کو اپنی نظروں میں رکھے ہوا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ اس کی نظروں کو خود پر گاڑے دیکھ تھوڑا نروس سی ہوئی۔ جب تم مجھے چھوڑ کسی اور پر توجہ دے رہی تھی، وہ مانحیس ہوتا ویسے ہی اسے اسی پوزیشن میں گویا ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں تو جناب، ہمیں اتنی ہمت کہاں کہ آپ کو اگنور کرتے کسی اور کو توجہ دے پاتے۔ آیت اس کے بالکل سامنے ہوتے شرارت سے مسکراتے بولی، یہ کیا؟ اس سے پہلے آیت آگے کچھ کہتی، برہان نے اس کو خاموش رہنے کا بولتے ساتھ ہی ویسے ہی لیتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جاتے کھڑا کیا۔ مقابل نے بہت آرام سے اس کے دوپٹے پر لگی پن نکالی۔ آیت خاموشی سے اس کے عمل کو دیکھنا شروع ہوئی۔ وہ جانتی تھی برہان کافی پریشان ہے، اتنا بڑا سچ اس کو ہضم کرنا آسان نہیں تھا۔ ابھی صرف تمہیں ایسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا دوپٹہ ہلکے سے سر سے سرکاتے ساتھ اس کے جوڑے میں قید کیے بالوں کو آزاد کرتے کمر پر بکھر گیا ریشمی گھنے لمبے بال اس کے پشت پر مور کے پرو کی طرح پھیلے۔ آیت نے دھڑکتے دل سے اپنے شوہر کو دیکھا، جو بہت محبت سے اس کے شانوں پر اپنا چہرہ رکھے اس کو حصار میں قید کر گیا۔ اس کی سانسیں اس کے اتنے سے عمل اور قریب آنے پر اتھل پتھل ہوئی تھی۔ آیت، تمہاری ان کالی زلفوں میں کھو جانا چاہتا ہوں، اس دنیا کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ برہان اس کے بالوں میں سے آتی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بڑھتے خمار آمیز انداز میں بولا، ایک نظر اٹھا کر تو دیکھو میرے اس دل کی برجان سائیں۔ برہان اس کی چوکی پلکیں دیکھ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے اس کو آئینے میں دیکھنے کے لیے اکسا گیا۔ آیت نے کالی سی آنکھوں کی پلکیں اٹھاتے خود کو برہان کے حصار میں قید دیکھ دھڑکتے دل کو مشکل سے کنٹرول کیا۔ اس کو لگ رہا تھا دل ابھی پسلیاں توڑ باہر نکل آئے گا۔ کھانا لگاؤں، وہ مشکل سے اتنا ہی ادا کر پائی تھی۔ تبھی مقابل نے اپنا حصار توڑا تھا۔ آئی ایم سوری، شاید تمہیں میرا ایسے قریب آنا اچھا نہیں لگا۔ وہ پوری طرح جیسے بدمزہ ہوا تھا، اسپاٹ سا اتنا کہتے وہ تیزی سے وارڈروب کی طرف لپکا۔ آیت اس کے ایسے اچانک سے ناراض ہونے پر حیران ہوئی، جبکہ صدمے سے پلٹتے برہان کو دیکھا۔ میں نے ایسا بھی کچھ، وہ بولتے بولتے خاموش وہ واش روم میں گھس چکا تھا۔ ایسا بھی کیا پوچھ لیا تھا؟ وہ اس کا انتظار کرنے کے لیے ٹہلنا شروع ہوئی، جبکہ ساتھ ہی مسلسل حیرانگی سے سوچی تھی، کھانے کا ہی تو پوچھا تھا، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات تھی؟ شاید وہ تمہارے احساس میں ہی جگڑے رہنا چاہتا ہوں۔ دل سے خود ہی خیال اٹھا تھا، ابھی کیا کروں؟ وہ ٹینشن بڑھی، جبکہ ساتھ ہی ہاتھ کی مدد سے اپنے کالے لمبے موٹے بالوں کو اٹھایا تاکہ جوڑا بنا سکے۔ رہنے دے، کہیں پھر سے غصہ بڑھ ہی نہ جائے۔ وہ خود سے ہی بولتی، دوپٹہ گلے سے نکال بالوں کو کھلا چھوڑ گئی، جبکہ تبھی اپنا دوپٹہ اٹھا دے گلے میں ڈالا۔ اسی پر برہان بالوں کو ٹاول سے رگڑتے واش روم سے نکلا۔ واسطین سے بغیر بنیان پہنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتے سیدھا کھڑکی قریب جاتے کھڑا ہوا، کیا ہوا؟ کھانا نہیں لگایا؟ وہ ویسے ہی نظریں کھڑکی سے وہ کالے آسمان کو تکتے بمیں اچکائے پوچھ گیا۔ آیت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی برہان کے مقابل آئی تھی۔ برجان سائیں کے ضدی شاہ ناراض ہو گئی، میں نے تو ایسے تمہاری بھوک کو سوتے کھانے کا پوچھا تھا۔
اگر ابھی تمہیں بھوک نہیں تو میں ابھی کیوں کھانا لگاؤں؟ وہ محبت سے اس کے ساتھ بازو پر سار ٹکا گئی۔ تم کھانا لگا لو، میں آتا ہوں۔ وہ ٹاول ویسے ہی سائڈ والے سنگل صوفے پر پھینک پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبی نکال ایک قدر سگریٹ منہ میں دباتے اس کو چلا گیا، جبکہ ساتھ گہرا کش بڑا آیت جو مقابل کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی، بدبو سے ناک سو کرے ایک نظر برہان کو دیکھا جو بہت آرام سے اپنے کام میں مگن ہوا کھڑا تھا۔ چھوڑو اس کو، آیت اپنی چھوٹی سی ناک پر جہاں بڑھ کا غصہ لاتے مقابل کے بالکل سامنے ہوتے سگریٹ لبو سے نکال کھڑکی سے باہر پھینک گئی۔ برہان جو نظریں باہر ٹکائے ہوئے تھے اس کے ایسے اچانک سے سگریٹ لبو سے نکال پھینکنے پر نیلی آنکھوں میں آگ لیے گور کیا۔ دیکھو میں ڈرنے والی نہیں، آج جس کو برہان کی نظر سے حفاظت تھا ڈرتے ڈرتے بولا، ویسے بھی یہ وقت میرا ہے، اس میں تم ایسے سگریٹ نہیں پی سکتے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہارا عشق میں نہیں، تمہاری یہ سگریٹ ہے، مجھ سے زیادہ تو تم اس کو پیتے۔ مایت جو اپنے دھیان میں نان سٹاپ بولنا شروع ہوئی تھی، پیٹنے پر زبان کو بریک لگاتے، داہنی آنکھ بند کرتے، ساتھ ہی نچلا ہونٹ داندوں تلے دبایا۔ تم خود کو کہاں پینے دیتی ہو؟ برہان فٹ سے جیسے فارم میں آیا تھا، سب کے بولتے، ساتھ ہی اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے گرد حصار بنایا۔